بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک سیریز۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دمشق میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ دمشق میں علی ابن حسین زین العابدین کا خطبہ وہ خطبہ ہے جسے انہوں نے واقعہ عاشورہ کے بعد دمشق میں یزید بن معاویہ کے دربار میں ارشاد فرمایا۔ زین العابدین اور اسیران کربلا کی موجودگی میں یزید کے حکم پر ایک خطیب نے منبر سے بنی امیہ کی مدح اور علی بن ابی طالب اور ان کے اہل بیت کی مذمت میں ایک تقریر کی۔ زین العابدین نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خطیب کے جواب میں علی بن ابی طالب کے فضائل بیان فرمائے۔ یہ خطبہ جس کے اکثر مطالب علی بن ابی طالب کی مدح اور فضیلت پر مشتمل ہیں، شام میں وسیع اثرات کا حامل رہا اور یزید بن معاویہ کی ظاہری سیاست میں تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ زین العابدین بن حسین، جنہیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، واقعہ کربلا کے اسیروں میں سے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد انہیں اور اہل بیت کی باقی خواتین کو اسیر بنا کر یزید بن معاویہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے دمشق لے جایا گیا۔ شام میں اہل بیت کے داخل ہونے کی درست تاریخ معلوم نہیں، اسی بنا پر اس خطبے کی تاریخ کا بھی علم نہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خطبے کو شام میں اسیران کربلا کے قیام کے آخری ایام میں دیا گیا تھا، کیونکہ اس خطبے کے بعد یزید بن معاویہ نے اہل بیت کو مزید وہاں رکھنا خلاف مصلحت سمجھا اور انہیں مدینہ واپس بھیجنے کے احکام جاری کر دیے۔ اہل بیت اسیروں کی موجودگی میں یزید بن معاویہ نے شام کی مسجد اموی میں ایک محفل منعقد کی اور اپنے باطل خیال کے مطابق وہ اس کام کے ذریعے اہل بیت کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک خطیب نے منبر سے یزید بن معاویہ اور اس کے آباء و اجداد کی مدح سرائی کرنا شروع کی۔ اس موقع پر زین العابدین نے مذکورہ خطیب سے فرمایا: افسوس ہو تم پر، تم نے مخلوق کی خوشنودی اور رضا کو خدا کی خوشنودی پر مقدم جانا اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس کے بعد زین العابدین نے یزید بن معاویہ کی طرف رخ کر کے تقریر کرنے کی اجازت مانگی۔ ناسخ التواریخ میں آیا ہے کہ یزید بن معاویہ نے زین العابدین کی درخواست کو رد کیا، لیکن شامیوں کے اصرار پر یزید بن معاویہ کو مجبوراً زین العابدین کی درخواست قبول کرنی پڑی۔ زین العابدین نے اس خطبے کے ابتدائی فقروں میں اجمالی طور پر اپنے خاندان اور اہل بیت کا تعارف کرایا۔ ان میں اس خاندان کے علم، حلم اور شجاعت کو بیان کرتے ہوئے اس خاندان کی چند مشہور و معروف شخصیات جیسے حمزہ بن عبد المطلب اور جعفر طیار وغیرہ کا بھی نام لیا۔ زین العابدین نے اس خطبے کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیا اور فرمایا: میں پسر زمزم و صفا و مروہ ہوں، میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ہمارے دوست روز قیامت سیر و سیراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ اے مردمان شام، عوام الناس ہوشیار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء و اولیاء دنیا میں بھیجے ہیں، ان میں سے 7 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خاص طور پر بخشی ہیں: علم، حلم، بخشش، بزرگواری، محبت اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت قائم ہے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کیا تو یزید بن معاویہ گھبرا گیا کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، چنانچہ اس نے مؤذن کو کہا کہ اذان دے کہ امام خاموش ہو جائے۔ اذان شروع ہوئی تو زین العابدین خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دی تو زین العابدین رو پڑے اور کہا کہ اے یزید، تو بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا تھے یا میرے؟
یزید بن معاویہ نے کہا کہ آپ کے تو زین العابدین نے فرمایا کہ پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید بن معاویہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف سے اسیران کربلا کی حضرت کے ساتھ موجود قرابت کو لوگوں تک پہنچانا مقصود تھا، ورنہ شام کے لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جانتے تھے۔ اس حوالے سے حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے، بلکہ یہاں ان اسیروں کے قافلہ کی رسول خدا کے ساتھ موجود نسبت اور قرابت کو بتانا مقصود تھا، جسے حکمران جماعت خارجی کے نام سے متعارف کرا رہی تھی۔ شام میں بنی امیہ کے ہاتھوں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شخصیت اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ زین العابدین کو اس خطبہ میں زیادہ تر علی بن ابی طالب کا تعارف کرنا پڑا، اور یہ بہترین موقع تھا کہ زین العابدین بنی امیہ کے ہاتھوں 40 سال تک تخریب شدہ علی بن ابی طالب کی شخصیت کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ زین العابدین علی بن ابی طالب کے بعض فضائل کو بیان کرنے کے بعد اس فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے 2 تلواروں کے ساتھ جنگ کی۔ یہاں 2 تلوار سے کیا مراد ہے؟ اس کے کچھ احتمالات پائے جاتے ہیں۔ وہ 2 تلواریں جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو بخش دی تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8ویں سنہ ہجری کو علی بن ابی طالب کو منات نامی ایک بت کو توڑنے کے لیے روانہ کیا۔ علی بن ابی طالب نے اس بت کو توڑنے کے بعد اس بت سے متعلق تمام اشیاء کو اٹھا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس بت سے متعلق اشیاء میں 2 تلواریں بھی تھیں جسے حضرت علی بن ابی طالب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ان تلواروں کو حارث بن ابی شمر غسانی بادشاہ غسان نے اس بت کے لیے ہدیہ کے طور پر دیا تھا۔ ان تلواروں میں سے ایک کا نام مخزم اور دوسرے کا نام رسوب تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں تلواروں کو حضرت علی بن ابی طالب کو بخش دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک وہی تلوار ہے جسے ذوالفقار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 2 تلوار سے مراد تنزیل اور تعویل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ علی بن ابی طالب طویل کے مطابق جنگ کریں گے جس طرح میں نے تنزیل کے مطابق جنگ کی۔ مراد یہ ہے کہ ایک تلوار کے بعد دوسری تلوار لے کر جنگ کرتے تھے، جس طرح یہ کام جنگ احد میں انجام دیا کہ آپ کی پہلی تلوار کے ٹوٹنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالفقار نامی تلوار دے دی تھی۔ کیونکہ شام میں فقط حضرت فاطمہ الزہرا کی شخصیت تخریب سے محفوظ تھی، اس لیے امام زین العابدین نے بھی فقط کے ساتھ اپنی قرابت کا تذکرہ کیا۔ اس لیے امام زین العابدین نے بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنی قرابت کا تذکرہ کیا۔ امام زین العابدین نے علی بن ابی طالب کے تعارف اور اپنے آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ الزہرا سے منسوب کرنے کے بعد امام حسین بن علی کی مظلومیت اور آپ کی شہادت کی نوعیت بیان فرمائی۔ امام زین العابدین کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ الزہرا کے ساتھ قرابت ثابت ہونے اور علی بن ابی طالب کے بارے میں یزید کے جھوٹے پراپیگنڈے اور امام حسین بن علی کے مظلومانہ شہادت سے باخبر ہونا شام کے لوگوں پر کافی اثر انداز ہو سکتا تھا۔ اس لیے امام زین العابدین نے اس خطبے میں اپنے والد گرامی کی مظلومانہ پر بھی کسی حد تک گفتگو فرمائی۔ امام زین العابدین کے 2 ٹوک اور روشن گرانہ خطبے نے حکومت یزید بن معاویہ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کے خطبے سے مسجد میں موجود لوگ بہت متاثر ہوئے۔ ریاض القدس نامی کتاب میں آیا ہے کہ یزید بن معاویہ نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر چلا گیا، یوں یہ اجتماع بھی درہم برہم ہو گیا۔ جب امام زین العابدین منبر سے نیچے اتر آئے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، سب نے اپنے کیے پر امام سے معافی مانگی۔ امام زین العابدین کے خطبے کے بعد محفل میں موجود ایک یہودی نے یزید بن معاویہ کو برا بھلا کہا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے اولاد کو اس طرح مظلومانہ طور پر شہید کرنے پر اس کی یوں مذمت اور سرزنش کی۔
خدا کی قسم اگر ہمارے نبی موسیٰ ابن عمران کی کوئی اولاد ہمارے پاس ہوتے تو ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم ان کی پرستش کی حد تک احترام کرتے، لیکن تم لوگ، تمہارا نبی کل اس دنیا سے چلا گیا ہے اور آج ان کی اولاد پر حملہ آور ہوئے ہو اور اسے تہ تیغ کر ڈالے ہو۔ افسوس ہو تم لوگوں پر۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔